لیکن میں چاہوں گا کہ کارگل کا ایک ایسا ایپیسوڈ ہے اس سے ذرا تھوڑا شروع کیا جائے، کیونکہ آپ ان میٹنگز کا حصہ تھے کہ جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی. آپ نے لکھا کہ جنرل مشرف اور چند اور جرنیل جن کے نام ابھی آگے چل کے لیتے ہیں، ان کا یہ اپنا ایک پلان تھا اور اس سے جو سیاسی قیادت تھی اس کو بالکل بے خبر رکھا گیا. اس سے ایسی بات ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں نے 12 ڈویژن جو کمانڈ کیا ہے کارگل، اس کے ساتھ یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. ٹھیک. دوسرے یہ کہ میں جس وقت یہ سلسلہ ہوا میں اس وقت آزاد کشمیر اور جو ناردرن ایریاز ہیں ان کا منسٹر بھی تھا. اس حوالے سے میرا اس سے تعلق تھا اور میں نواز شریف صاحب کی کابینہ میں تھا. فروری کا مہینہ تھا جب ان چوٹیوں پر قبضہ کیا گیا، اور 17 مئی if I'm not wrong اس میں پہلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی جنرل مشرف صاحب کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے کئی باتیں بتائیں. اور آپ نے صاحب میں لکھا، آپ نے مورد الزام ٹھہرایا جنرل مشرف کو، جنرل توقیر ضیاء کو، جنرل جاوید حسن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل محمود کو. تو کیا یہ 4-5 لوگوں کی یہ کارستانی تھی اس میں؟ اور ہندوستانی افواج وہاں ہوتی تھی. یہ کوئی 14,000-16,000 فیٹ کی بلندی ہے. ٹھیک. تو لیکن سردیوں میں وہ خالی کر جاتی تھی. تو فروری میں جو ہماری اطلاع ہے کہ ہمارے یہاں سے کچھ مجاہدین اور کچھ اور لوگ جو ہے انہوں نے جا کے اس پہ قبضہ. کچھ اور لوگ سے مراد پاکستان فوج کے دستے؟ وہ میں اس لیے کہوں گا کہ شروع میں شاید مجاہدین تھے، اور جو آرمی ہائی کمانڈ تھی جنہوں نے یہ پلان کیا اور سارا آپریشن کیا، ان کا شروع سے کہنا تھا ساری دنیا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ صرف مجاہدین ہیں. ٹھیک. ایکچولی بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ صرف مجاہدین نہیں تھے. NLI کے لوگ، ناردرن لائٹ انفینٹری کے لوگ بھی تھے، کچھ فوجی بھی تھے، اس میں سارے شامل. سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک میجر آپریشن تھا. میجر ایک قسم کا انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کرنے کا تھا. ٹھیک. اس قسم کا کوئی آپریشن بھی ہو تو وہ آرمی کو یا کسی کو اجازت نہیں کہ آج خود وہ اس کو انڈرٹیک کرے. ٹھیک. اس لیے اس قسم کا آپریشن لانچ کرنا ہو تو ڈیفنس کیبنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے اور کیبنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ ایسی چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں، ان کی اجازت لی جاتی ہے اور پھر ایسا کام کیا جاتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے جی کہ یہ جو معاملہ ہے فروری سے آہستہ آہستہ انڈیا والوں کو پہلے تو پتہ نہیں لگا. ایک گڈریا گیا، اس نے دیکھا، ان کو بتایا کہ ان کو ٹروپس نہیں تھے. اس کے بعد یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس وقت آہستہ 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 سب پریس میں آنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کر کے تو انڈین ایریا جو ہے کارگل ہائٹس ان کو قبضہ کیا. وہ تو ٹھیک ہو گیا سر. ایک منٹ جی. اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل پریس میں آنا شروع ہو گیا. ٹھیک. ہم مسلسل یہ ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں یہ تو مجاہدین ہیں، یہ ہے وہ ہے. ایکچولی یہ فیکٹ نہیں تھا. اسی طرح یہ ممکن ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کنورسیشن میں، باتوں میں، عام ڈسکشن میں بات کی اور نواز شریف سے کہ ہم نے کچھ مجاہدین بھیجے ہیں، ہم نے کوئی آکوپائی کیا، لیکن نو فارمل پریزنٹیشن آف سچ این آپریشن واز ڈن. دس از واٹ آئی 17 مئی کو میٹنگ ہوتی ہے. جی. آپ نے اس کتاب میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد اپروول دی گئی اس کی پرائم منسٹر کی جانب سے، کیونکہ ایک اور صاحب جنہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ اس کی میٹنگ کے اختتام پہ دعا بھی ہوئی تھی آپریشن کی کامیابی کے لیے. ایک طرف ملٹری لیڈرشپ تھی وہاں. ٹھیک. پرویز مشرف، محمود صاحب، جنرل عزیز، توقیر ضیاء، یہ اس سائڈ پہ پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہے تھے. ستاج عزیز، میں موجود تھا، ظفر الحق اور شجاعت بھی پہنچے، ذرا سی دیر میں پہنچے. میرے خیال شمشاد احمد جو فارن سیکرٹری تھے میرے خیال وہ بھی تھے. اس قسم کا وہ گروپ تھا سارا. لیکن اتنا انہوں نے ضرور پوچھا کیا ہماری پوزیشن یہاں سٹرانگ ہے یا نہیں ہے. اور جواب ملا کہ ہم بہت مضبوط ہیں. جنرل عزیز صاحب نے کہا کہ ہم، اور جنرل محمود صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں دعا بھی کرائی گئی. ہاں. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جنرل عزیز سے کہا، کیونکہ وہ تھوڑی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور نمازی آدمی ہیں، ان سے کہا کہ جنرل صاحب دعا کی. اچھا. اس کے بعد یہ تو چلے ہو گیا. آپ نے لکھا کہ اور اپنی مایوسی کا اظہار کیا
کہ دعوے کیے گئے کہ کارگل پہ کمیشن بنے گا. بہت سارے پاکستان کے اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس کے اوپر انکوائری کہا جاتا ہے لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو کارگل پہ کمیشن کیوں نہیں بنا؟ اب چلیں اس وقت تو آپ کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا لیکن اب دوبارہ سے بڑے میاں صاحب اکثریت کے ساتھ آئے ہیں اور مینیفیسٹو میں کہا بھی آپ نے کہ کارگل پہ آپ کمیشن بنائیں گے, تو کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ جس کا میں بھی حصہ ہوں اس کے ساتھ ایک بیماری ہے کہ اس نے نہ کبھی کوئی انکوائری کی ہے. یہ ہمارا نہ رواج ہے نہ روایت ہے, ورنہ اگر انکوائریاں ہوتی ایکشن لیے جاتے تو پھر آئندہ کے لیے بہت سارے لوگوں کو کہ ذہن میں یہ ہوتا کہ ہاں میں کوئی ایسی غلطی فاش غلطی کروں گا تو پھر مجھ سے پوچھ بھی ہوگی. تو لیکن اس میں آخر میں آپ نے پورا کا پورا ملبہ ڈال دیا جنرل مشرف اور کچھ جرنیلوں پہ جی, اور میاں صاحب کو آپ نے بری الذمہ قرار دے دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جب وہ میٹنگ میں تھے انہوں نے اپروو کیا, انہوں نے دعا کروائی, تو میاں صاحب کو کیسے آپ اس سے میں نے نہ میاں صاحب کو بری الذمہ قرار دیا ہے اور نہ بلا وجہ ان جرنیلوں پہ. سر آپ کی آخری لائن اس چیپٹر کی مختصر یہ ہے کہ کارگل فیاسکو کی تمام تر ذمہ داری جنرل پرویز مشرف اور ان کے 3 ساتھی جنرلوں پر عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے پلان کیا سیکریٹلی, انہوں نے لانچ کیا, اور جب یہ منظر عام پہ آیا تو اٹ واز ٹو لیٹ ٹو سے بیکاز دی آرمی واز کمیٹڈ, انڈینز ہیو اسٹارٹڈ اٹیکنگ. ہوا یہ کارگل میں, آپ ستاج جی کی کتاب پڑھے, میں نے کوٹ بھی کی, انہوں نے اس میں نے صاف کہا کہ دس از واٹ ول ہیپن. کس طرح انڈیا والے ادھر سے کانسنٹریٹ کریں, ان کی سڑکیں ہیں, مینز آف کمیونیکیشن ہیں, تو دے ول بلاسٹ یو آف دس. تو وہ اسی طرح تقریباً ہوا. اس واسطے میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک منٹ نہیں, لیٹ می کلیئر, ذمہ داری ان لوگوں کے جنہوں نے پلان کیا اور لانچ کیا اور ایکسیکیوٹ کیا. بالکل ٹھیک. سو دے آر ریسپانسبل. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے سرتاج عزیز صاحب نے اس میٹنگ میں, اور میرے خیال میں آپ واحد شخص تھے کہ جس نے سیاسی قیادت کی جانب سے جو اس نے برا فورس سخت قسم کا اپوز کیا. اگر 17 مئی کو یہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ فوجیں واپس بلا لی جائیں تو کیا اتنا نقصان ہوتا؟ نہیں, اس وقت فوجیں بلائی نہیں جا سکتی تھی. اچھا, یو ہیو ٹو آلسو سی جو فائٹنگ فورس ہے وہ جہاں قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ ڈپلائی, اٹس ناٹ ایزی کہ کہیں کہ ودرا کر لو. اچھا, ودرال ممکن نہیں تھا؟ نو, اس طرح ودرال ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, انڈینز ور اٹیکنگ, ٹھیک, سو یو سڈنلی ودرا اینڈ سو آن. وہاں سے نیچے اترنے میں نقصان نہیں, ایک نقصان ہے, ایک کوئی پرسٹیج نہیں رہتی, ایک ڈیفیٹ کا پہلے 71 وار کا ہمارے ذمہ وہ تھا, تو ایک ڈیفیٹ کا وہ ہو جاتا ہے. اس واسطے اس وقت اس طرح ودرا کرنا کہ جسٹ ٹو ودرا, وزیر اعظم کہتے ودرا کر لو, دیٹ واز ناٹ فزیکلی پاسبل, دیٹ واز ناٹ رائٹ. بالکل نہیں کیا. یہ کارگل ہائٹس جو ہے نا یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں, جو سری نگر کی رستے جاتے ہیں لیا اور لداخ کو, اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. جس کے پاس یہ ہائٹس ہیں وہ اس لائن آف کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے. سو آئیڈیا یہ تھا یقینی طور پہ مشرف صاحب کا کہ یہ ہم کنٹرول کریں گے, انڈین ول بی فورس ٹو ڈسکس. ان کا ایک ایم تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی سوچ پریکٹیکل نہیں تھی, یہ غلط. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وہاں سے کنٹرول کریں گے, ہم پریشر ڈالیں گے, ان کے رستے بند ہو جائیں گے, اس لیے انڈین ول بی فورس ٹو کم آن دا ٹیبل. بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دیٹ. ایگزیکٹلی. سو کارگل کا اصلی مقصد تو یہ تھا. یہ فیصلہ سیاسی قیادت کا ہونا چاہیے تھا پہلے دن سے کہ آپریشن میں جانا ہے. نہیں, یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ لائن آف کنٹرول ہے یا انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس کو کراس کرنا ہے تو دی گورنمنٹ مسٹ اپروو. بالکل, گورنمنٹ مسٹ. پاکستان والے اور انڈین گورنمنٹ فورس ہو جائے گی کشمیر کو ڈسکس کرنے گئے ہمیں, لیکن یہ سوچ غلط تھی. سوچ غلط تھی. انٹینٹ جو تھا میلافائڈ نہیں تھا.